وہ گزشتہ 2 دن سے جس طریقے سے سیاسی رہنماؤں نے، جو خاندانی سیاسی رہنما ہے، جو اپنے پارٹی پہ قابض ہے، انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں خاص کر کل سے جس طریقے سے ہائی کورٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کا روش یہی رہا ہے، جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے، قانونی راستہ اختیار کرے، پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا ہے الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے، اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے، جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں، 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟
اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ پہ کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے. اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں. اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی، یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. چل پڑے گی. ہماری ساری عوام سے امید درخواست ہے کہ پرامن رہے، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا؟ کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں. آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں. آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں. یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامنیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا. اگر آپ عورتوں کی نامنیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا. ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی. کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں. جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے. عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کریں یا عدلیہ کرے گی. ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے. ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے. یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ نے سوموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامنیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے. آپ سب کا شکریہ. کوسا صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟